بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک مرتبہ پھر محبت سے دوشی بڑی انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ درس قرآن و حدیث ماہ شعبان المعظم میں منعقد ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے اور اس سے متصل رمضان شریف کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ کی حدیث پاک ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث شریف، اگر ہم دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان شریف کے حوالے سے غور و فکر کریں تو ایک بڑا پیارا نتیجہ اور بڑی پیاری بات سامنے آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف کے علاوہ سال کے باقی 11 مہینوں میں سے جس قدر عبادت اور ذکر کا اہتمام شعبان المعظم کے مہینے میں فرماتے تھے، وہ اہتمام ہمیں دوسرے مہینوں سے جداگانہ نظر آتا تھا۔ رمضان شریف کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں شعبان کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کا
کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا معمول اور کثرت کے ساتھ عبادت اور ذکر کی رغبت تعلیم امت کے لیے تھا کہ یہ مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے ہمیں عطا کیا، اور اسی مہینے کی جو 15ویں رات ہے جسے حدیث پاک میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، اس رات کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حدیث شریف کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جب شعبان شریف کی 15ویں رات آئے، نصف شعبان کی شب آئے، تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس حوالے سے پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ عرفاء فرماتے ہیں کہ اس رات میں شب برات میں جو نوافل رکھے گئے اور قیام رکھا گیا اور 15 شعبان کا روزہ رکھا گیا، یہ دراصل رمضان شریف کے استقبال کے لیے ہے کہ وہ عظیم مہینہ جس کا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام کے ساتھ 15 دن پہلے کروا رہا ہے، وہ آنے والا مہینہ مہمان کتنا عظیم مہینہ ہوگا۔ گویا شعبان المعظم یہ رمضان شریف کی تیاری کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی عظمتیں اور اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں جن کا اندازہ کوئی شخص اپنے گمان اور اپنے خیال، اپنے تصور کی بنیاد پر اس مہینے کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور کی حدیث شریف موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے اس ایک مہینے رمضان شریف میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو لوگ تمنا کریں، خواہش کریں، آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف ہو۔ یعنی اس مہینے میں اتنی برکتیں ہیں جس کا اندازہ کوئی شخص اپنے عقل کے پیمانے سے نہیں لگا سکتا۔ حضور نے اشارہ فرما دیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں، علم نہیں، اگر پتہ ہو، علم ہو کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، تو پھر لوگ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان شریف ہے۔ قرآن مجید اس مہینے کا جو تعارف کرا رہا وہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، جس کا استقبال 15 دن پہلے اللہ کریم نے کروایا۔ اس مہینے کی عظمت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ ہر بات کو جو فضیلت ملتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو اس مہینے کی فضیلت کی بنیاد قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان الکریم وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، جس میں قرآن مجید نازل کیا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ مبارک کی جہاں بے پناہ عظمتوں کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ ایک مہینہ مسلمانوں کے لیے دی، مسلمانوں کو عنایت کیا گیا، عطا کیا گیا۔ اس مہینے کو ہمیں اس لیے عطا کیا گیا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو اس نہج پہ لے آئیں، اس اسٹیج پہ لے آئیں، اس مقام پہ لے آئیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہو، اور ہماری زندگیوں کے اندر نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ اور وہ تبدیلی سے مراد کیا ہے کہ ہمیں
دنیا کی حقیقت اور دنیا کے مقصد کو سمجھ کر اس ایک مہینے کے اندر ایک ایسا لاہ عمل، ایک ایسا پروگرام ہمیں ترتیب دینا چاہیے جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بدل کر اس زندگی میں لے آئیں جو زندگی اسلام کا مطلوب ہے اور اسلام کا مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام جس طرح کی زندگی ہمیں عطا کرتا ہے، وہ زندگی حاصل کرنے کے لیے، اس زندگی تک پہنچنے کے لیے ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما کر اس کی برکات اور اس کی رحمتوں کو بڑے خوبصورت انداز سے اور حکمت بھرے انداز میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت پہ واضح فرما دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مہینہ اتنی قدر و منزلت والا ہے جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، پہلے حصے میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ نے بخشش مغفرت رکھی ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس مہینے کا آخری جو حصہ ہے وہ تو گویا جہنم سے نجات اور آزادی کا وہ عشرہ ہے۔ اور پھر جہاں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک اور فضیلت بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک اور مقدس بنائی ہے کہ باقی 11 مہینوں کی راتوں میں سے کسی رات کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان شریف کی اس رات کو عطا فرمائی۔ وہ رات کون سی ہے؟ قرآن مجید نے اس کا تعارف کرایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سبحان اللہ۔ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ رمضان شریف کی ہی ایک رات ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، آخری 10 دنوں میں فرمایا لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو، اور دوسری حدیث میں پھر واضح فرمایا کہ آخری عشرے کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضور نے امت کے لیے آسانی فرمائی، اس کو حکمتوں کے تحت پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ ایک رات میں ہی عبادت کرنے پر اکتفا نہ کریں، ان کے اندر لگن ہو، ایک تڑپ ہو، ایک چاہت ہو کہ وہ عظیم رات جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پھر 7 راتوں میں شب بیداری کا حکم کہ رات کو جاگ کر آخری عشرے کی 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں جبریل امین آتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں اپنے رب کے اذن سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سلامتیاں عطا کی جاتی ہیں۔ گویا یہ پورا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی برکتوں کا حامل ہے، اس میں بڑی رحمتیں ہیں، اس میں بڑی خیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ ارشاد کیوں فرمایا؟ اس میں ایک حکمت تھی۔ صحابہ کو جمع کیا، ان کو بلایا اور بلا کر جمع کر کے پھر حضور نے ان کے درمیان جو خطبہ ارشاد علیہ السلام نے وہاں بیان فرمایا۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حکمت بڑے لفظ استعمال فرمائے،
آج کے درس قرآن میں تمام سامعین کرام کو متوجہ کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے اہتمام سے حضور بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. تمہارے درمیان وہ عظمتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے خیر رکھی ہے، اہل ایمان کے لیے برکتیں رکھی ہیں. حضور انہیں جمع کرتے ہیں خطبہ ارشاد کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہینہ جو تشریف لا رہا ہے تمام سننے والے اس مہینے کے لیے تیاری کریں کہ وہ مہینہ جو ہے اس میں ہم نے کچھ کرنا ہے اور اس میں کچھ ایسے اعمال اور افعال اختیار کرنے ہیں جس سے ہمیں وہ زندگی مل جائے جس زندگی کے لیے قرآن مجید میں حکم دیا گیا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ بلائے، وہ اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آیا کرو. کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی بخش دے. تو زندگی کو بخشی جاتی ہے، عطا کی جاتی ہے جو اللہ رسول کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے. اور اس زندگی کی طرف قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رہنمائی ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ہم انہیں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. فلنحيينه حیاتا طیبہ. پچھلے کئی سالوں سے میں یہاں درس کے لیے آ رہا ہوں اور کئی مرتبہ یہ میں نے بات کی تاکہ اس حقیقت کو ہم ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن مجید نے زندہ لوگوں سے کہا ہے، مردوں سے نہیں کہا. زندہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آیا کرو تاکہ تمہیں زندگی بخش دی جائے. تو زندہ آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کے بلاوے پر آؤ تاکہ تمہیں زندگی عطا کر دی جائے. تو اس زندگی سے پھر کیا مراد ہے کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے. زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے. اور وہ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے سے ملتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے پھر اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ اللہ کے ہوتے ہوئے یا قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کیا ضرورت ہے اللہ کے محبوبین اور مقربین. اور یہ اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ تو ان کے بارے میں معاذ اللہ غیر اللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اگر کوئی مزار شریف میں جاتا ہے یا زندہ بزرگ ہو تو ان کی مجلس میں جاتے ہیں. اور یہ اللہ مزار میں زندہ ہیں لیکن وہ حیات برزخ میں ہیں، یہ حیات دنیا ہے. تو اللہ کے جو مقرب اور نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی حیات میں ہو تب بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں، اور حیات برزخ میں چلے جائیں تو تب بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں. تبھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہالت کی یہ ایک علامت ہے. جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم سے واقف نہیں، دین کا علم نہیں پڑھا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کی طرف جانے کا خود قرآن حکم دے گا. دین کیسے ہم سیکھیں گے اور دین پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن مجید نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. میں نوجوانوں سے ہی کہا کرتا ہوں کہ جب یہ پروپیگنڈا جو مقربین کے بارے میں ہو، محبوبین کے بارے میں اور یہ اللہ کے بارے میں ہو کہ ان کے دامن سے وابستہ ہوتے پھرتے ہو، یہ زندہ ہوں تو ان کی محفلوں میں جاتے ہو، وصال کرتے ہیں تو مزارات پہ جاتے ہو. میں ان تمام نوجوانوں کی خدمت میں نہایت قدر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی ادھر بھیج رہا ہے. قرآن فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ.
ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پہ چلو جنہوں نے اپنی زندگیوں کا رخ میری طرف کر لیا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو میرے محبوب ہیں، میرے مقرب ہیں، میرے مقبول ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، ان کے راستوں کی پیروی کرو۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ اس طرح اوپر والے درجے میں آئے، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، جسے فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں۔ ایک طبقہ، ایک ایسا، آئے دن تو نئے نئے مذہب پیدا ہو رہے ہیں، فرقے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں، بس قرآن کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اور معاذ اللہ حضور کی ضرورت نہیں۔ جیسے بعض لوگ انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلوچستان کے دورے پہ گیا تھا میں، بلوچستان میں غالباً کوئٹہ یا سیبی میں دیواروں پہ لکھا ہوا تھا اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان۔ یہ اسی تحریک کا حصہ ہے کہ اللہ کے مقربین اور معبودین سے لوگوں کو دور کرنا۔ دیکھیے ذرا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ اس سازش کا حصہ ہے۔ عقیدہ توحید کی آڑ میں جو محبوبان بارگاہ الہی ہیں، وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، ان سے لوگوں کو دور کرنا۔ جیسا کہ میں ایک مثال قرآن سے دیا کرتا ہوں، ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں، مگر درس قرآن میں ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، صرف 2 آیتیں اور سن لیں تاکہ یہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ مجھے کئی نوجوانوں نے اس بارے میں پوچھا کہ جی آج کل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ یہ جو مزارات میں اولیاء اللہ ہے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ بابوں کا دین ہے، یہ بابوں کا دین ہے، قرآن اور کتابوں کا دین اور ہے۔ میں نے کہا قرآن تو خود ادھر بھیج رہا ہے، وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ اسی تحریک کا حصہ ہے کہ بس ہمیں اللہ کافی ہے، کہ یہ اس کے اندر ایک بات ہے جو لوگوں کے عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے، وہی حصہ ہے کہ اللہ کو مان کسی کو نہ مان۔ ایک آیت کریمہ تو میں نے عرض کی کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اور قرآن تو اس کی بڑی تفصیل بیان کرتا ہے جو ایک درس کے اندر ممکن نہیں، صرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بس اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو، جبکہ آخرت پر ایمان لانا اور جو حضور پر نازل ہوا، حضور سے پہلے جو کلام الہی نازل ہوا، سب پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو بہرحال آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب دوسری آیت سنیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ فاروق آباد والوں ذرا غور کرنا، 2 ذاتوں کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بھی حکم مانو، میرے رسول کا بھی حکم مانو۔ پھر اللہ کریم نے دین کی روح ہمیں سمجھائی۔ کاش آج کا نوجوان دین کی اس روح کو سمجھ جائے۔ وہ روح کیا ہے؟ پہلے فرمایا کہ حکم مانو اللہ کا، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کے رسول کا، واطیعوا الرسول۔ پھر خود ہی شک دور کرنے کے لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ 2 ذاتوں کا کوئی الگ الگ معاملہ ہے، الگ الگ حکم ہے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس سے بڑی اور کیا ہدایت کی بات قرآن سے ہم لیں گے؟ ذرا ان حقیقت پر، ان حقائق پر ذرا غور کریں۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ بھائی نبی کریم کا کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، مگر پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں حضور کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کو الگ کر کے یا حضور کی احادیث و فرمان کو الگ کر کے آپ مجھے قرآن سمجھ کے بتائیں۔ ہم قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں جو ہدی للناس،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن کی ہدایت لینے کے لیے ہم در مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ کہا کرو ہم حضور کے محتاج ہیں۔ دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حضور کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں 2 آیتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت میں فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ صحیح ادا کرو نماز، صحیح ادا کرو نماز۔ تو جب سارا قرآن کھول پال کے دیکھا کہ فجر کی کتنی رکعتیں پڑھیں، سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، پورے قرآن میں گئی۔ جو کہتے ہیں کہ جی بس اللہ کافی ہے، حضور کی ضرورت نہیں، بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ اس فتنے کا نام ہے فتنہ انکار حدیث، وہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اگر یہ دیکھا جائے ہاتھ کہاں باندھے جائیں، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن خاموش ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ تو پوچھا بے نیاز رب، یہ قرآن کہتا ہے کہ صحیح ادا کرو نماز، لیکن کیسے ادا کریں، قرآن خاموش ہے۔ پھر میرے آقا کریم کی حدیث مبارک سامنے آتی ہے، پھر حدیث سامنے آتی ہے۔ ہم نے سوال کیا بے نیاز رب کیسے نماز پڑھیں، رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے، رکوع سجود کیا ہے، ارکان کیا ہے نماز کے۔ حضور نے فرمایا نا، پھر صحیح بخاری کے اندر ہے، اس لیے فرمایا کہ حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ اب اللہ کا حکم مانا، نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر لی، وضو کر لیا، کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے پھر اعلان کرایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھتے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو حکم ہے۔ نماز ادا کرو، کیسے ادا کریں؟ بھائی حضور کے بغیر نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ حضور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کے اندر۔ پوچھا آقا ہاتھ کہاں باندھے؟ فرمایا جہاں میں نے باندھے مجھے دیکھ کے باندھو۔ نماز شروع کیسے کریں؟ فرمایا جیسے میں نے شروع کی ایسے کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دین سمجھنے کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے، ہم حضور کے محتاج ہیں، اور حضور کے بغیر نہ دین سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے۔ ہم ان باتوں کے لیے اپنے آقا کے محتاج ہیں۔ فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتی، اچھا قرآن کہتے ہیں اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، مکمل کرو۔ حج بھی کرو اللہ کے لیے اور عمرہ بھی کرو، مگر کیسے کریں؟ حضور نے اسی لیے حجت الوداع کے موقع پر حضور نے ساری حیات ظاہریہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، جسے حجت الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ حدیث شریف ہے، اس خطبے کے اندر موجود ہے۔ حضور نے مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، جو لوگ آئے ہیں وہ اچھی طرح سیکھ لو، سمجھ لو، اور جو نہیں آئے ان تک میرے حج کرنے کا طریقہ بتا دو۔ میرے حج کرنے کا طریقہ انہیں بتا دو۔ تو بھائی حج کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے، مگر کیسے کریں؟ حضور فرماتے ہیں مجھ سے سیکھو، جیسے میں نے حج کیا کرو، جیسے میں نے نماز پڑھی نماز پڑھو۔ اسی طرح روزے کا حکم ہے، روزے کے احکام کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، احکام ضرور ہے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ لیکن روزے کی کیفیات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، ساری افطاری کے احکام کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، یہ سیکھنا ہو تو پھر حضور کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گا۔ جیسے جیسے میرے آقا فرماتے جائیں ایسے ایسے روزے کی کیفیت زیادہ۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہے پچھلے درسوں میں بیان کرتا رہا ہوں، اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو دین کا پیغام پہنچے گا، اور جو پہلے سن چکے ہیں پیغام تازہ ہو جائے گا۔ حال فالس، میرے لفظوں پہ ذرا غور کی، کوئی
فرض اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا جب تک اس نے مصطفیٰ کریم کی سنت میں عمل نہ کیا۔ کوئی فرض اس وقت تک فرض نہیں رہتا، وہ تو ادا ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں سنت۔ میں صرف 2 رکنوں کا ذکر کرتا ہوں۔ نماز میں رکوع فرض ہے یا نہیں؟ یہ تو ہر نمازی جانتا ہے کہ نماز کے اندر رکوع بھی فرض ہے اور سجدے بھی 2 فرض ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ رکوع کے اندر رکوع تو فرض ہے لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے اور سجدہ تو فرض ہے، مگر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ تو فرض میں سنت کا تصور، بھئی اللہ کے فرض بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کے اندر پیارے مصطفیٰ کی سنت پر عمل نہ کیا۔ اسی لیے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر حضور نے فرمایا اتنی برکتیں ہیں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ تمنا کریں آج سارا سال ہی رمضان شریف، اور پھر حضور کی سنت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حضور کی ضرورت و حاجت ہے۔ ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے شب برات میں آپ نے حدیث پچھلے درس میں بھی سنی، آج بھی میں نے سنائی مضمون کی تقویت کے، فرمایا شب برات آئے نا، یہ شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ النصف من شعبان، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ صیام و قیام، صیام روزوں کو کہتے ہیں، قیام آسمان کے نفل نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہی 2 لفظ حضور نے رمضان شریف کے لیے استعمال کرتے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 2 عبادتیں رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے، ایک روزہ اور ایک تراویح۔ اسے قیام کہتے ہیں، تراویح کو عربی کے قیام اللیل۔ اس میں ذرا غور کریں، صیام و قیام یہ دونوں عبادتیں رمضان شریف کے ساتھ خاص ہیں، باقی مہینوں میں نہیں۔ جو فرض روزہ ہے وہ تو رمضان میں رکھا جائے گا، تراویح ادا کی جائیں گی تو رمضان شریف میں ادا کی جائے گی، باقی مہینوں میں نہیں، کیونکہ حضور نے ایسے رمضان شریف میں ہی تراویح ادا فرمائی اور رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا۔ تو 2 عبادتیں اس مہینے کے اندر خاص کی گئی، اور اس میں پھر ایک حکمت ہے، دن بھر بندہ روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے سبب روزے دار کی روح جو ہے اس قدر بلندی پہ آ جاتی ہے کہ رات کو جب پھر وہ تراویح میں کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن سنتا ہے تو قرآن کے انوار و تجلیات اس کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، قرآن کی تاثیر حاصل کرنے روزہ ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور حکمت ہے کہ جتنے بھی کلام الہی کا روزے کا بڑا تعلق ہے، تراویح میں قرآن شریف کی منزل کیوں پڑھی جاتی ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزے کا اور اللہ کی کلام کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نبی کو بھی کتاب دی گئی پہلے انہیں روزے رکھوائے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، میرے آقا پر قرآن اترا۔ تو یہ کتاب کسی بھی نبی کو جب دی گئی تو اس سے پہلے انہیں روزے رکھوائے گئے، جیسا کہ آپ نے علماء سے سنا ہے۔ میرے آقا غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی روز تک غار حرا میں رہتے، حضور نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ حضور کی غار حرا کے اندر جو کھانا نہ پینا، فاقہ کشی، روزہ جو ہے یہ حضور کی فاقہ مستی جو غار حرا کی ہے اس کی یادگار میں ہمیں روزہ دیا گیا۔ ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے روزے کے فضائل کو، اس کا نام لکھا ہے جمال فاقہ مستی، فاقہ مستی کا جمال۔
یعنی یہ جو روزے کی حالت میں رہنا ہے، اس سے انسان کی روحانیت جو ہے وہ عروج کرتی ہے، اسے کمال حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت پر جنت کا وعدہ کیا، ہر عبادت پر جنت ملتی ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے جنت والا ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا الصوم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت یہ ہے انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک معنی یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اگر ہو تو معنی یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ ہر ایک کو عبادت پر جنت کا وعدہ ہے، لیکن روزہ رکھنے سے جنت والا ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث شریف، ہر حدیث ہی پیاری ہوتی ہے، مگر آج چونکہ موضوع سے متعلق ہے، پورے درس کی روح کو سمجھنے کے لیے حدیث جو ہے اسے پیش نظر رکھیں۔ روزے دار جب جنت میں جائیں گے تو انہیں اللہ کا دیدار عطا کیا جائے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جب شہید جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے گا۔ حدیث شریف میں کیا شکوہ کرے گا؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیری جنت میں لذت ہی نہیں، تیری جنت میں مزہ نہیں، کیف نہیں، سرور نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان سے پوچھا جائے گا وہ کون سی لذت ہے جس کے تم متلاشی ہو اور تمہیں میری جنت میں نہیں ملی؟ شہداء کیا عرض کریں گے؟ باری تعالیٰ تیرے راستے میں گردن کٹانے میں جو مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں، جب تیرے راستے میں شہادت کا جام نوش کیا تھا، اس لذت سے ہم جنت میں محروم ہیں۔ اور وہ لذت کیا ہے؟ یہ تو حدیث شریف پڑھے تو پتہ چلتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی، شہید کیوں کہے گا کہ تیری جنت میں مزہ ہی نہیں، لذت ہی نہیں؟ پوچھا جائے گا کون سی لذت؟ کہیں گے شہادت کے وقت جو مزہ آیا تھا، جو لذت ملی تھی، وہ تیری جنت میں نہیں۔ اور وہ ہے کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید جب جان شہادت نوش کرتا ہے، اس کی روح جب پرواز کر رہی ہوتی ہے، اسی لمحے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ اب شہید کو جنت میں دیدار نہیں ہوگا، شہید کو جنت میں دیدار الہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جنت میں دیدار اس لیے نہیں ہوگا کہ شہادت کے وقت اسے دیدار عطا کر دیا گیا، شہادت کے وقت اسے دیدار دے دیا گیا، عطا الہی ہو گئی، اللہ کا دیدار شہادت پر شہید کر چکا۔ لیکن روزے دار ایسا خوش نصیب ہے جب جنت میں جائے گا بغیر حجاب کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ پھر روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے، حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو۔ وہ روزے داروں کو بلایا جائے گا کہ سب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو۔ فرض روزہ تو ہے رمضان شریف، لیکن کثرت کے ساتھ میرے آقا شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھا، بلکہ 11 مہینوں کے اندر روزوں کی وہ کثرت میرے آقا کی نہیں ہوتی تھی جو شعبان میں ہوتی، رمضان شریف میں۔ اور پھر اندازہ فرمائے ہمارے ہاں غفلت ہی غفلت ہے۔ پچھلے سال ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں جب بھی رمضان شریف آتا ہے تو جمعے کا روزہ میں ضرور رکھتا ہوں، باقی تو میں نہیں رکھتا۔ تو میں نے کہا اچھا باقی روزے تو نہیں رکھتے، تو جمعے کا روزہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا باقی کی چھٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ ایک روزے کا حکم کس نے دیا ہے جمعے کا؟ کہیں قرآن حدیث میں ہے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھو باقی کی چھٹی کرو؟ کہتے نہیں وہ چونکہ فضیلت والا دن ہے اس لیے۔ میں نے کہا نہیں، میرے آقا کی حدیث سن لیں پھر۔ حضور فرمایا جس نے رمضان شریف کا ایک بھی روزہ جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا، نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، بغیر عذر کے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، حضور فرمایا ساری زندگی کی روزے رکھتا رہے نا، وہ جو ایک روزہ چھوڑا تھا نا جان بوجھ کر، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔
جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس روزے کا وہ بدلہ نہیں ہو سکتا. یعنی اتنی خیر ہے اس رمضان شریف کے مہینے میں اور روزے میں اتنی برکت ہے. ایک روزہ بھی ترک کیا ساری زندگی بھی اس کے بدلے میں روزے رکھے گا اس کی برکت آئے گا تو روزے کے اندر اللہ ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقی نمازیں تو میں نہیں پڑھتا مگر فجر کی ضرور پڑھ لیتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ باقی نمازوں میں میں نہیں پڑھتا پر اگر تھی نماز کبھی میں چھٹی تھی. میں نے کہا میرے بھائی اسی کی طرح میرے آقا نے فرمایا میں وقت نماز فرض ہے. ایک نماز پڑھنے سے یہ سمجھیں کہ باقی کی چھٹی ہو جائے گی. یہ تو پانچ وقت نماز فرض ہے. روزے جمعے کا صرف فرض نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں ایام معدودات یہ تو گنتی کے دن ہے. گھبراؤ مت یہ 29 یا 30 دن ہیں گزر جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر پچھتاؤ گے اگر نہیں رکھو گے. تصوم خیر لکم مسافر کو بیمار کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے مگر پھر حکم بھی دیا نا بیمار و مسافر روزہ رکھے گا تو اس کے لیے خیر ہے. تصوم خیر لکم. ہاں وہ بیمار جس کے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی یا اس کو تکلیف ہوگی روزہ نبھا نہیں سکے گا. ڈاکٹر طبیب کہیں گے شدت ہوگی مرض کے اندر اضافہ ہوگا تکلیف بڑھے گی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. وفیدیت الطعام مسکین اس شخص کے لیے ہے جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو. ایک بندہ بیمار ہے اسے ڈاکٹر کہیں گے کہ اس سے کی صحت کی امید نہیں ہے یا بڑھاپا اتنا زیادہ انہیں رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. 2 وقت کا کھانا جو ہے کسی کو مسکین کو دے دے. اور بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو روزے نہیں رکھے میں فلانے حاجی صاحب کو روزے رکھوا رہے ہیں. کسی کی جگہ نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ کسی کی جگہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے. کہتے ہیں میں تو روزہ نہیں رکھا پر میں کسی بندے کو روزے رکھوا رہے ہیں. اس نے اپنا روزہ رکھنا ہے. ہاں وہ ہے فدیہ. فدیہ اسلام تو 2 وقت کا کھانا ایک آدمی کو آپ دیں گے وہ آپ کے روزے کا فدیہ ہے. وہ آپ کا روزہ نہیں رکھ رہا روزہ وہ اپنا رکھ رہا ہے. البتہ آپ سے روزہ رکھنا فدیہ دینے سے ثابت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کو لے لیا. آدمی نے محترم یہ ایسا مہینہ ہے اصلاح کا مہینہ ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یار زندگی سے تنگ آ گیا ہوں میں زندگی بدلنا چاہتا ہوں. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دعا کرنے وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں زمینوں سے ہم تنگ آ گئے. ہم نے اپنے بچوں کو کہہ دیا لوگ اپنا کام سنبھالو کسی کو بوڑھے ہو گئے لڑی ہو جائے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ واقعی تبدیلی آنی چاہیے. حضور کی ایک حدیث بڑی یاد ہے رمضان شریف کے مہینے میں ذرا کمی کرو اپنے ملازموں کا انہیں بھی رعایت کرو. حضور کی حدیث ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک حکمت ہے سبق ہے. وہ ہے کہ اس مہینے میں دنیا کی رغبت کم ہو آخرت کی رغبت زیادہ. پورا مہینہ اس طرح گزارو نا دنیا کی مصروفیت بھی تھوڑی سی کم کرو اور دنیا کی رغبت بھی کم کرو آخرت کی رغبت زیادہ کرو نظر زیادہ کرو. ایک مہینہ اس طرح گزارو جس طرح سرکار نے گزارا ہے. پھر دیکھو چہروں پہ نور کیسے آتا ہے طبیعت سے سرور کیسے آتا ہے. اور اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ حضور نے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے مسلمان جس نے رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ سے وہ حج اور 2 عمروں کو ثواب عطا فرمایا. حضور نے زندگی بھر کبھی اعتکاف کا نظر نہیں فرمایا. 1 سال حضور کسی وجہ سے جنگ کی وجہ سے کسی غزوے کی وجہ سے حضور اعتکاف نہ کر سکے. اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کا جو آخری اعتکاف 20 دن کیا تھا. اعتکاف کیا ہے خلوت نشین اور اعتکاف کا لفظی معنی ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا. اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا کی ساری مصروفیات ترک کر بستر لے کر خدا کے دروازے پر بیٹھ جانا. اور جو ہے وہ مساجد میں اعتکاف کرتے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ہے اعتکاف. حاضرین محترم یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے.
شب قدر ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے. اب ان دونوں اعمال و افعال پر جب غور کرتے ہیں، حضور نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی. تسحروا فإن في السحور برکت. سحری اگرچہ چند لقمے لو لیکن سحری میں اللہ نے برکت رکھی. اور افطاری کا وقت تو نہایت قیمتی وقت ہے. حضور نے فرمایا اب دعا مستجاب من فکر. روزہ کھولتے وقت افطار کرتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اس سائل میں فرماتا فرحت من فطرہ و فرحت من النہار. روزدار کے لیے اللہ نے دو راحتیں رکھی ہیں. ایک اس سائل میں فرحتان فرحت من فطرہ و فرحت من لقاء ربہ. روزدار کو ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، راحت ملتی ہے. دوسری راحت وہ ہے ان لقاء ربہ، جب اس کو رب کا دیدار ہوتا ہے. آئیے وہ مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ ترغیب دیجیے. ایک مہینہ جو ہے اسے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ. اس مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھ کر اس میں سے کوئی عبادت کرو گے، اس کی لذتیں کچھ اور ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی